اس ملٹری کورٹس کے بارے میں ونس اگین جو کورٹ کا رویہ ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ورثم ہے، اور جو بینچ فارم کیا گیا ہے ٹرائیبیونلز کی فارمیشن کے لیے، اس سے جو انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں، یہ چند معاملات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں انٹرونشن سے تعبیر کرتی ہے، لیکن جو جمہوریت پسند لوگ ہیں، جو ہیومن رائٹس چاہتے ہیں کہ عوام کو ملیں، اور سب آرٹیکلس جو کانسٹیٹیوشن کے جو انڈیپینڈنس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ باقی چیزوں کو انشور کرتے ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جو جمہوریت چاہتے ہیں، جو اپنے حقوق جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ گرانٹ ہوں، وہ رائٹس آف freedom of expression, freedom of casting their vote, and the fact that جو آپ کے الیکشن ہو وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور جو مینڈیٹ آئے جس پارٹی کو اس کو دیا جائے۔ سو اس سارے کانٹیکسٹ میں سیمبٹ میں ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے ایک مائنڈ میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ اس کے اگر کوئی پیرلل اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جب پہلا جھوٹ بولتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ، جو حکومت پاکستان کا جو اس وقت جو نیریٹو بنا ہوا ہے وہ جھوٹ تر جھوٹ تر جھوٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس ایک مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ریسٹوریشن آف رائٹس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس لیے جو عوام کی جو اسٹرینجمنٹ ہے فرام دا اسٹیٹ اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو خلا پیدا ہو رہا ہے عوام میں اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز میں، ریاست کے انسٹیٹیوشنز میں، وہ ایک کسی بہت بڑے سانحے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی 2-3 دن پہلے جو ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم وہ تمام مینز اختیار کریں گے، بی دے ان سائڈ دا پارلیمنٹ، بی دے آن دا لیگل فرنٹ، اور بی دے with regard to our right to stage peaceful political agitation۔ ہم وہ تمام رائٹس ایکسرسائز کریں گے، اور اس چیز کو انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل قریب میں کہ خان صاحب اس انلیگل ڈیٹینشن سے آزاد ہو کے باکس اپنے لوگوں کے درمیان ہوں، اپنے پارٹی کے لوگوں کے درمیان ہوں، اور اس ملک کو لیڈ کریں آن وے ٹو ریڈیمپشن۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے ہم ایک ڈھلان کے اوپر ہیں، اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ اٹس این انفارچونیٹ تھنگ، ہمیں اس سے خوشی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے، لیکن وہ حل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا، اور اس کے پاس ہی جانا پڑے گا، اسی کو کہنا پڑے گا کہ وہ واپس آئے، باہر نکلے، اور اس ملک کو صحیح راستے کے اوپر لگائے۔ کوئی اور کسی اور شخص کا اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیچر ہے ہی نہیں ہے کمپریبل ود عمران خان، جو کہ اس ملک کو اس کوگمار سے، اس جو اس وقت کرائسس ہے، گریو کرائسس ہے، اس میں سے نکال سکے۔ الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو اور تمام پاکستان کے پاور ویلڈرز کو خان صاحب کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور جتنی جلدی یہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنی جلدی کریں گے اتنا ہی ملک کو کم ڈیمیج ہوگا۔ یونائٹڈ نیشنز کی ایک سبسیڈری باڈی ہے جو آبزرو کرتا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز کو کسی خاص انسیڈنٹ کو دیکھنے کے لیے۔ اب اس میں دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جی باہر کے ملک میں پاکستان کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں۔ اب یہ جن لوگوں کو اس ملک کے آئین کی اور ریاست پاکستان کی اوبلیگیشنز کی سمجھ نہیں ہے، وہی لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب پاکستان ایز اے اسٹیٹ جو ہے اس کی کچھ فنڈامنٹل اوبلیگیشنز ہیں انٹرنیشنل لاء میں۔ اب انٹرنیشنل اس میں دو کنونشنز کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر۔ ایک ہے یونائٹڈ نیشنز ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، جس کو 194 کنٹریز نے سائن کیا ہوا ہے، ریٹیفائی کیا ہوا ہے بشمولیت پاکستان نے۔ پھر انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس 1966 کی یہ ٹریٹی ہے، کنونشن ہے، جس کو پاکستان نے سائن بھی کر دیا ہے، ریٹیفائی بھی کر دیا ہے 2010 میں۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کرتے ہیں تو اس کو ریٹیفائی کرے اور انشور کرے اس کے اندر جو گارنٹیز ہیں، جو ہیومن رائٹس کی پروٹیکشنز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرے، ان کو ایگزیکیوٹ کرے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ تو ایک ٹریٹی جب سائن ہوتی ہے
تو وہ اس ملک کا لا آف دا لینڈ بن جاتا ہے. آپ اگر وہ دنیا کے سب سے لمبی کتاب جو ہے نا مارسل پاؤسٹ ہے, فرینچ رائٹر ہے, اس نے لکھی ہے, اس کے اندر کوئی 10 لاکھ کریکٹرز ہیں, اتنی بڑی کتاب ہے, ہزاروں پیجوں پہ. اتنی بڑی کتاب بھی اگر لکھ دیں ججمنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے, تو یہ تاریخ نے بات نہیں ماننی. آپ کورٹ کے اندر تو کہہ دیں کہ جی میری ججمنٹ ٹھیک تھی, آپ کی غلطی ہے, لیکن اس ججمنٹ کو جج تاریخ کرے گی اور اسی سکیل پہ کرے گی, اسی پیرامیٹر پہ کرے گی جس پہ مولوی تمیز الدین کیس جج ہوا, جس پہ دوسوس کیس جج ہوا, ذوالفقار علی بھٹو کیس جج ہوا, نصرت بھٹو کیس جج ہوا, آسمہ جیلانی کیس جج ہوا. کیونکہ جب بھی نظریہ ضرورت حاوی ہوا آئین اور قانون پہ, وہ اس وقت تو ججمنٹ ٹھیک لگی, لیکن تاریخ نے اس ججمنٹ کو نہ مانا نہ اس کو قبول کیا, اور بالکل وہ کوٹ کرنے کے قابل بھی ججمنٹ نہیں بنی. اور اس ججمنٹ سے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان ہوا ہے, جو ہمیں تاریخ بتائے گی. یہ آپ میرے الفاظ لکھ لیں, وتھ پیسج آف ٹائم یہ چیز اسٹیبلش ہوگی, باقی روک سب.